السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أثرات الشرك والوثنية والإلحاد وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد وتعالى عن مشابهة العباد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد وتعالى عن مشابهة العباد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أخرى والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور اہمیت کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں آج کے خطبہ جمعہ میں جو نصیحتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف مائل ہونے کا نام محبت ہے۔ محبت کبھی فطری بھی ہوتی ہے، یعنی پیدائشی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ ساری محبتیں فطری ہیں۔ اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جو شریعت میں مطلوب ہیں، جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے محبت کریں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات سے محبت کرنا یہ ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے محبت کریں۔ سب سے بڑھ کر جو محبت ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ جو محبت ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت۔ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر گیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت بہت شدید اور بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ نبی اللہ رب العالمین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بعد اگر دوسرا درجہ محبت میں کسی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ان کے مقابلے میں کوئی دوسری محبت نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت، بال بچوں کی محبت، یہ سب محبتیں فطری ہیں، لیکن ہم سے اسلام نے یہ تقاضا کیا ہے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ اس کے بعد ان ساری محبتوں کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد ان ساری محبتوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ میں چند آیتیں اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے ہمیں محبت ہے تو رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ رب العالمین سے بھی محبت ہوگی. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور نبی سے محبت نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے بھی محبت نہیں کرتا. اور اگر کہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے محبت نہ کرے تو اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹا ہے. لہٰذا محبت اللہ و محبت الرسول دونوں لازم اور منظوم ہیں. اگر اللہ سے محبت ہوگی تو رسول سے بھی ہوگی، رسول سے ہوگی تو اللہ رب العالمین سے بھی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور ایک روایت میں آیا ہے والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، بال بچوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پیار و محبت کا ایک انداز نظر آ رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، یعنی میرے جان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں. یہ جملہ سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من نفسی، الآن لأنت احب الی من نفسی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں اپنی جان سے بڑھ کر اب آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا. یہ پیغام صرف عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی مال و دولت سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تبھی ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا ہے. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ رب العالمین نے بہت سختی کے ساتھ اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، جس کے مال پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، جس کے خسارے کا اور نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں تم ان سب سے زیادہ محبوب، ان سب چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنا حکم لیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جائے. اور اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارے بال بچوں سے زیادہ، ہمارے نزدیک ہمارے رشتے داروں سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. مال و دولت سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے.
ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلے گا. آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے. میں چند فائدے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو چکھ لے گا، ایمان کی حلاوت کو پالے گا. سب سے پہلی چیز ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ ہو، یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ. دوسری چیز کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کرے. اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے یا ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. دنیاوی چیز کو دیکھ کر، کسی کی مالداری کو دیکھ کر، کسی کے حسب نسب کو دیکھ کر، کسی کی طاقت کو دیکھ کر، کسی کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر، کسی کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اگر محبت ہو تو اللہ کی خاطر ہو، اس کی دینداری کو دیکھ کر، اس کے تقوی کو دیکھ کر، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے. اگر کسی کے اخلاق عمدہ ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اگر کوئی دیندار ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. جتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان سے متقی پرہیزگار لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنہگار لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی وہ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو ہم نے ایمان کی چاشنی کو، اس کی مٹھاس کو پا لیا. اللہ کے رسول کی محبت کیسے ثابت ہوگی؟ یہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا کیا تقاضے ہیں. اللہ کے رسول کی محبت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. صرف زبان سے دعویٰ کر دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن عملی میدان میں اتر کے اللہ کے رسول کی محبت کو ثابت کرنا یہ مشکل نظر آتا ہے آج کل کے مسلمانوں میں. آپ تمام مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ان کا جائزہ لیا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے تو ان کی محبت کھوکھلی نظر آتی ہے. وہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. لہٰذا اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی جائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا کیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہم سے کیا کیا مطالبہ کرتی ہے. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو چکھ لے گا. پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. دوسری چیز اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرے. تیسری چیز ہے وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کفر کی حالت میں دوبارہ واپس جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، اسی طریقے سے وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ کفر کی حالت میں چلا جائے. ایمان لانے کے بعد جب دل ہمارا ایمان کی مٹھاس کو، چاشنی کو چکھ لیتا ہے تو پھر کفر کی طرف دل مائل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالبہ کیجیے، آپ جگہ جگہ پائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر بڑی بڑی مشکلوں کو، بڑی بڑی پریشانیوں کو، بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن اپنے ایمان سے وہ لوگ نہیں ملے. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھیے کہ کس طرح سے اسے تکلیف دی گئی، کس طرح سے اسے ستایا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا انکار کر کے فرعون کی ربوبیت کا اقرار کر لے. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنے رب سے سوال کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اس تکلیف کے بدلے، اس پریشانی کے بدلے مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. آپ سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھیے کہ کس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مصیبت اور یہ مشکل اور یہ پریشانی دنیاوی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو ہمیں اخروی زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عرفہ ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے ستایا گیا، ان کو گرمی کے موسم میں لے جا کر ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا دیتا تھا اور اس کے ساتھ ان کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا. یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ تھی. وہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ. مکہ میں قید کر لیے گئے، مشرکین مکہ نے انہیں اپنا قیدی بنا دیا. جب ان کو قتل کرنے کا وقت آیا تو ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آگے بڑھے
اور انہوں نے زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے اور تمہاری جگہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے؟ زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں، سکون سے رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی مشرکین سے بچتے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر کچھ سوراخ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر ان تمام سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچتا ہے، اس سوراخ میں اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لے کر، اپنے گود میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں۔ ایک کیڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آنسو کا ایک قطرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے آنسو کس وجہ سے نکل رہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب نکال کر، اپنا تھوک نکال کر اس جگہ پہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں شفا رکھی ہے اور وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی شدید محبت تھی۔ پورے منظر کو اپنے سامنے رکھیے اور غور کیجیے ایک ایک عمل سے کس طرح سے محبت جھلکتی ہے، کس طرح سے محبت نظر آتی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے واقعات آپ پڑھیے، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی محبت نظر آئے گی صحابہ کرام کے دلوں میں۔ جنگ احد کے موقع پر پہلے مرحلے میں مسلمان جیت گئے تھے، انہیں اللہ رب العالمین نے فتح سے اور کامیابی سے نوازا تھا، لیکن کچھ غلطی کی وجہ سے مسلمان دوبارہ سے ان کو شکست نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر مشرکین سے لڑائی کر رہے تھے۔ انہی میں ایک صحابیہ جن کا نام ام عمارہ رضی اللہ عنہا تھا، ان کا حقیقی نام نصیبہ تھا۔ جب مسلمان پہلے مرحلے میں جیت گئے تو نصیبہ یعنی ام عمارہ جو زخمی مسلمان تھے ان کو پانی پلا رہی تھی، ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی، ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی دوسری صحابیات کے ساتھ مل کر۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمان دوبارہ شکست کھانے لگے تو انہوں نے زخمیوں کو چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے مشرکین سے مقابلہ کیا اور کئی ایک مشرکین کو قتل کیا۔ اور صحابہ کرام تو صحابہ کرام عورتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا کرتی تھی۔ ام عمارہ تو خود جنگ میں شریک تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دو صاحبزادے بھی شریک تھے جنگ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے تھے اور دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک صحابیہ جب یہ سنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے کانوں میں یہ خبر پڑتی ہے، وہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلتی ہے۔ راستے میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آگے بڑھتی ہے، کوئی بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، وہ صحابیہ کہتی ہے کہ مجھے بیٹے کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پوچھتی چلی جاتی ہے، جب اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھ سے کرتی ہے، تب ان کو سکون ملتا ہے، تب ان کو اطمینان ملتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تب ساری تکلیف ساری پریشانیاں ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جنگ احد کے موقع پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب دفاعی جنگ لڑی اور بعد میں جب ان کے زخموں کا جائزہ لیا گیا تو ان کے جسم پر، ان کے چہروں پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دفاعی جنگ لڑتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ایک تلوار پڑتی ہے جس سے ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے زیادہ آگے نکل چکے تھے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں تھی، بس اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں موجود تھی۔
کرنے کی چاہت اور اس کی طرف ان کے دلوں میں موجود تھی. ہجرت کا واقعہ آپ پڑھیے کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر صحابہ کرام نے اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر, اپنا مال و دولت, زمین و جائیداد, کھیت, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر وہ راہ خدا میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی حبشہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جذبہ, یہ شوق, یہ محنت اور لگن سب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر مشرکین مکہ کی جانب روانہ کیا. جب عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے شرط رکھ دی کہ اس سال حج نہیں کر سکتے, اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم چاہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو. عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. یہ تھی محبت کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا. اور وہ واپس چلے آتے ہیں. عروہ بن مسعود مشرکین مکہ کی جانب سے قاصد بنا کر بھیجا جاتا ہے صلح حدیبیہ کے مقام پر. یہ پورا واقعہ ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. عروہ بن مسعود کو مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے مقام پر بھیجا, حدیبیہ کے مقام پر بھیجا اپنا قاصد بنا کر. جب وہ تشریف لایا اور اس نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا تو اس نے جا کر مشرکین مکہ سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, میں نے قیصر اور کسریٰ کے دربار کو بھی دیکھا ہے, میں نے بہت سارے ممالک کا دورہ کیا ہے, بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں, لیکن جو محبت میں نے محمد کے ساتھیوں میں پائی ہے, جو محبت میں نے محمد کے ساتھیوں کے دلوں میں دیکھی ہے محبت کے لیے, وہ میں نے کسی کے دلوں میں نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ کرام اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں کرنے دیتے, اس کو بھی سمیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھنگالتے بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھک زمین پہ گرنے سے پہلے صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھ پر لینے کی کوشش کرتے ہیں. محبت کا یہ عادت تھا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والی چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو صحابہ کرام شیشیوں میں کر کر رکھ لیا کرتے تھے, خوشبو کے طور پر اسے استعمال کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو رکھتی تھی, اور جو خوشبو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. وہ دنیا کی کوئی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کے سامنے صحابہ کرام کے کچھ واقعات بیان کیے گئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ صحابہ کرام کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے, ہر ایک پر واجب ہے. لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہمیں درس ملتا ہے, جو پیغام ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ثابت ہوگی؟ ہمارے عمل سے ثابت ہوگی, ہمارے ایک عضو ایک جوارے سے ثابت ہوگی. ہم اپنے عمل سے, اپنے جسم کے ہر حصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کریں, تبھی ہم حقیقی معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں. ورنہ پھر ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے, وہ صرف زبانی دعویٰ ہے. لہٰذا زبان سے دعویٰ مت کیجیے, بلکہ عملی میدان میں اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. اور سوال اٹھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کیا کیا تقاضا کرتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے.